طاقت ہمیں آزادی سے نہیں روک سکتی ہے. تو کشمیری آج بھی اسی جذبے کے ساتھ بھارتی ظلم و جبر کا مقابلہ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ حصول آزادی تک ہماری یہ جدوجہد جاری رہے گی. پیغام حقیقت تھی یا ایک فسانوی کردار تھا؟ دیکھیں، ہندوستان نے ہمیشہ اپنے سیاسی فائدے کے لیے اپنے لوگوں کو بھی مروایا، کشمیریوں کا بھی قتل عام کیا. چونکہ ایک ڈرامہ تھا جہاں پر ایک بڑا ملٹری، اس کے بعد کا جو آپریشن تھا وہ بھی ڈرامہ تھا یا سارا کوئی ڈرامہ؟ ہندوستان دیکھیں اب جب اسے شکست نظر آ رہی ہے وہ تو اس طرح کے ڈرامے کرے گا، اور پاکستان کے بارڈر سے 200-300 کلومیٹر وہ دور ہے، تو وہ آئے کہاں سے، وہ پھر گئے کہاں؟ کوئی ایویڈنس کیوں نہیں ہے؟ ہماری پراپرٹیوں کو ضبط کیا اور اس دوران 3000 لوگ گرفتار ہوئے ہیں. شہادتیں کتنی؟ شہادتیں بھی اس میں میرے خیال میں اس وقت کوئی ایک نصف درجن سے لوگ شہید بھی ہو گئے ہیں. اور وہ لاشیں کہاں ہیں؟ وہ لوگ کہاں ہیں؟ جس طرح ہماری فورس نے جان ہتھیلی پہ رکھ کر اور انڈیا کو منہ توڑ جواب دیا، اس کے بعد ہمارے جو وہاں کے کشمیری ہیں ان کے کیا تاثرات ہیں، ان کے حوصلے کتنے بلند ہوئے؟ ہندوستان بڑے عرصے سے ایک پروپیگنڈا کر رہا تھا. پاکستانیوں کے پاس تو کچھ کھانا بھی نہیں ہے، وہ تو بھیک مانگ رہے ہیں. وہ کہتے تھے یو ٹاک اباؤٹ بیگرز، اس طرح کی بات وہ کر رہا تھا. اب ہندوستان کے لوگوں کے ذہن میں یہی تھا پاکستان میں تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو بھوکے مر رہے ہیں. مسئلہ کشمیر کی اہمیت کو تسلیم کرنا ہوگا، حقیقت کو تسلیم کرنا ہوگا، تب جا کے ہندوستان بچ سکتا ہے، نہیں تو تباہی و بربادی ہندوستان کا مقدر. سماج چینل، آواز وہ جو آپ سننا چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دس میں راجہ تابش حیدری، آپ دیکھ رہے ہیں سماج چینل. ناظرین، آج اس خطے کی بات کرنے جا رہے ہیں جس نے محبت کے پیالے میں ہمیشہ اپنا لہو پیش کیا ہے. وہ خطہ کہ جس کی داستان آپ کئی دہائیوں سے سنتے آ رہے ہیں. آپ نے سنا ہوگا کشمیر کاز اور مختلف سلوگن، مختلف نعرے، کہیں تو حق خود ارادیت، کہیں خود مختاری اور الحاق پاکستان جیسے ڈیفرنٹ نعرے تو آپ نے سنے ہوں گے. ایسے میں ہمارے وہ مخلص، وہ لوگ جو کشمیریوں کی آواز بنتے ہیں، کشمیر کی حقیقی ترجمانی کرتے ہیں، انہی میں سے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالحمید لون صاحب جو حریت رہنما ہیں. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. عبدالحمید لون صاحب، کئی دہائیوں سے آپ کی جو باقی قیادت ہے، حریت قیادت ہے، وہ کشمیر کاز پہ کام کر رہی ہے، لیکن زمینی جو حقائق ہیں اس میں آج تک ہمیں کوئی واضح تبدیلی نظر نہیں آ رہی ہے. اس پہ آپ تھوڑی بہت وضاحت دیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تابش صاحب، سب سے پہلے آپ کا شکریہ، آپ کے چینل کا، آپ نے ہمیں یاد کیا اور کشمیر جیسے ایک اہم مسئلے پہ جہاں آج دنیا کو آپ کشمیر کے حالات و واقعات سنائیں گے، تو وہیں میں گزارش کروں کہ کشمیریوں کی تحریک آزادی کشمیر میں لازوال قربانیاں ہیں، ایک لازوال فہرست ہے، اور جہاں لاکھوں لوگ جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اور آج بھی جہاں ہزاروں کی تعداد میں کشمیری نوجوان، کشمیری خواتین، لیڈرشپ ہندوستان کی جیلوں میں پابند سلاسل ہے، اور ان کے جو حوصلے ہیں وہ ہمالیہ کی چوٹیوں سے بھی بلند ہے. اور ہم پر امید ہیں کہ ان قربانیوں کے عوض اللہ تعالی ہمیں ضرور آزادی سے نوازے گا، اور ضرور انشاءاللہ سری نگر میں آزادی کا سورج طلوع ہوگا. تو وہیں کشمیریوں نے جہاں 1947 میں 19 جولائی کو ایک قرارداد کے ذریعے اس وقت مستقبل کے پاکستان کے ساتھ وابستہ کیا تھا، اور یہ بڑی اہمیت کا حامل دن بھی ہے. تو وہی ہندوستان کا جموں کشمیر پہ غیر قانونی قبضہ رہا، اور جہاں ہماری خواہشات کو، جہاں ہمارے جو بنیادی حقوق ہیں ان کو سلب کیا گیا ہے. تو ہندوستان نے وعدہ خلافی بھی کی ہے. ہندوستان کا جو ظلم، جبر، لا قانونیت ہے، وہ اس وقت اگر آپ دیکھیں تو شیطان بھی شرماتا ہے. کشمیری قوم دراصل ایک بہادر قوم ہے جہاں چوتھی جنریشن یہ فیس کر رہی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تکمیل پاکستان کی جنگ ہے، ایک نظریے کی جنگ ہے. اگرچہ 1931 میں ڈوگرا حکمرانوں کے خلاف مزاحمت کا آغاز ہوا تھا، اور اس وقت 22 لوگ اذان دیتے ہوئے شہید ہوئے. ان کا ایمان، ان کا جذبہ دیکھیں، اور آج بھی وہی جذبہ ہے، آج بھی وہی جو حریت کی جو حرارت ہے وہ سر بلند ہے، اس میں کوئی کمی نہیں آئی ہے. تو یہ جو گرم گرم لہو کشمیری پیش کر رہی ہے، اس مقصد کے لیے کر رہے ہیں. اچھا حمید لون صاحب، جس طرح آپ نے قربانیوں کی داستان کا تذکرہ کیا، نوجوانوں کا تذکرہ کیا، ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے
کہ آپ نے ہمیشہ نوجوانوں کو آگے پیش کیا ہے، اور دوسری طرف جو لیڈرشپ ہے، حریت لیڈرشپ ہے، وہ مذاکرات کا ٹیبل، مراد، دورے اور ان چیزوں پہ زیادہ فوکس کرتی ہے۔ مجھے تھوڑا بہت بتائیے گا اس ساری داستان میں کیا حریت رہنما جو ٹاپ کی لیڈرشپ ہے جس طرح آپ ہیں، ان کی جو قربانی ہیں؟ دیکھیں، دنیا میں ہمیشہ جو انقلاب برپا ہوئے ہیں تو اس میں نوجوانوں کا ہمیشہ کردار رہا ہے۔ اگر آپ عرب سپرنگ کو دیکھیں، آپ روس کے سرخ انقلاب کو دیکھیں، نوجوان تھے وہ۔ بالکل۔ آپ 1400 سال پیچھے چلے جائیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو نوجوان اٹھ کھڑے ہوئے وہ سارے نوجوان۔ آپ اصحاب کہف کو دیکھیں، وہ نوجوان تھے، ریولیوشن آیا۔ تو لہٰذا ملک کی، ریاست کی تعمیر ترقی میں بھی نوجوانوں کا کردار ہوتا ہے۔ وہی جو ہماری لیڈرشپ ہے، جو کمپلیٹ کر رہا ہوں، یہ بھی سارے طالب علمی کے زمانے سے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اس جبر، اس ظلم، اس غیر قانونی قبضے کے خلاف، اور اس دنیا سے چلے بھی گئے ہیں بہت سارے ہمارے لیڈران۔ لیکن جیلوں میں اگر آپ دیکھیں، یہ شبیر احمد شاہ، یاسین ملک، یا آصف اندرابی، انہوں نے ساری اپنی زندگی قربان کی ہے اس تحریک آزادی میں، اور آج جس عمر میں وہ ہے وہی وہ ہمارے نوجوانوں کے لیے مشعل راہ بھی ہے۔ اور ان کے جذبے میں اگر آپ دیکھیں کوئی کمی نہیں آئی ہے۔ تو ہماری جو چوتھی جنریشن ہے وہ بھی جس جذبے کے ساتھ، جس حرارت کے ساتھ اس وقت ظلم و جبر کا مقابلہ کر رہے ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان قربانیوں کے عوض جلد ثمر بھی دے گا، اس کا صلہ بھی دے گا۔ اچھا، جب انڈیا نے آرٹیکل 370 اور 35 کو ختم کیا، حریت کی عادت کا جو رد عمل تھا اس میں کوئی ایسا روٹ میپ وہ عوام کو میرے خیال میں نہیں دے سکے کہ جس پہ وہ ایک تسلسل چلتا رہتا، چونکہ ہم آپ کے ساتھ یہاں پہ پنڈی اسلام آباد میں شامل ہوتے رہے ایز اے صحافی۔ ہم نے آپ کی بہت سی ریلیوں کے، بلکہ ایک مہینے کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ آپ نے 48 مظاہرے کیے تھے، لیکن مظاہروں کے بعد پھر ایک دم سے وہ خاموشی، اس کے اوپر مطلب اس طرح کا رد عمل ہمیں واضح نظر نہیں آیا کہ جس طرح ہونا چاہیے تھا۔ پہلی بات یہ کہ جو ہندوستان نے 5 اگست 2019 کو ہماری ڈیموگرافی پہ حملہ کیا، جموں کشمیر کی آئینی حیثیت کو ختم کیا، یہ ایک غیر قانونی اقدام ہے۔ اقوام متحدہ کا آئین یا جو قانون ہے وہ ہندوستان کو قطعاً اجازت نہیں دیتا کہ وہ کوئی غیر قانونی اقدامات کرے۔ اقوام متحدہ کی جو قرارداد آرٹیکل 91 ہے یا جو 5 ہے، وہ واضح ہے کہ یہ ڈسپیوٹ ہے، اور کوئی بھی غیر قانونی اقدامات یا جو بھی کشمیر کے حوالے سے کسی کو کوئی سودا کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہ واضح ہے۔ تو وہیں جب ہندوستان نے ڈیموگرافی پہ حملہ کیا، حریت قیادت ساری پابند سلاسل ہے، ہزاروں کی تعداد میں نوجوان گرفتار ہیں، وہاں فریڈم آف ایکسپریشن کو ختم کیا گیا، فریڈم آف پریس نہیں ہے، وہاں ہمارے مذہبی حقوق سلب ہے، بندوق کی نوک پہ ہمیں یرغمال بنایا گیا ہے۔ 1.5 ملین آکوپیشنل فورسز جہاں ہو، آپ خود اندازہ کریں وہاں کے حالات کیسے ہوں گے۔ ہر گھر کے باہر فوجی کھڑا ہے، ہر چوراہے پہ آپ فوجی دیکھیں گے۔ کشمیری کم ہی نظر آتے ہیں، بھارتی فوج زیادہ نظر آتی ہے۔ اس کے باوجود کشمیریوں کا جو حوصلہ ہے وہ انتہائی بلند ہے، کشمیریوں کا جو جذبہ ہے وہ انتہائی بلند ہے۔ تو ہم ہندوستان کے ان چیرہ دستیوں اور ان کارستانیوں میں کسی صورت نہیں آئیں گے، اور نہ ہم مرغوب ہو سکتے ہیں۔ تو لہٰذا دنیا بھر میں جہاں اس حوالے سے احتجاج بھی ہوئے، مظاہرے بھی ہوئے، اور ہم نے بھی اس میں اپنا حصہ ڈالا، تو وہی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کاوشیں، یہ قربانیاں ضائع نہیں ہوتی ہے۔ اور آج کی ڈیٹ میں جموں کشمیر کا مسئلہ جو ہے نا، وہ فلیش پوائنٹ ہے، وہ نیوکلر فلیش پوائنٹ بن گیا۔ اب جہاں ڈونلڈ ٹرمپ کہے کہ میں مسئلہ کشمیر حل کروں، اور اس نے کئی دفعہ کہا، 1 درجن سے زیادہ اپنے بیانات میں، تو یہ ہمارا معاملہ جو ہے نا ریکگنائز ہے، یہ انٹرنیشنلائز ہوا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں آزادی سے نہیں روک سکتی ہے۔ تو لہٰذا ہندوستان کے جو بھی یہ 1947 سے لے کے آج تک اقدامات ہیں، یہ سارے غیر قانونی ہیں، اسے کوئی حق نہیں پہنچتا۔ اس نے اگریمنٹ لکھ کے دیا ہے تحریری طور پہ یونائٹڈ نیشنز کے اندر کہ میں اقوام متحدہ کے چارٹر کی، اس کی سیکورٹی کونسل کی قراردادوں کی تعمیل کروں گا، تو لیکن وعدہ خلافی ہوئی ہے۔ اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جو فیلئر ہے وہ یونائٹڈ نیشنز کا ہے، وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کا ہے، وہ ان اداروں کا ہے جو ضامن رہے ہیں۔
تو کشمیری آج بھی اسی جذبے کے ساتھ بھارتی ظلم و جبر کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ حصول آزادی تک ہماری یہ جدوجہد جاری رہے گی، اور جب تک نہ بھارتی فوج کا مکمل انخلا وہاں سے ہو جاتا ہے، اسی طرح سے ہم قربانیاں بھی دیتے رہیں گے، مظاہرے بھی کرتے رہیں گے، مسئلہ کشمیر جو ہے نا وہ ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ اچھا، جس طرح وزیر خارجہ نے حالیہ دورہ کیا ہے، وہاں پہ جا کر کشمیر کاز کو ڈیفینڈ کیا ہے، تو اس پہ آپ کتنے فیصد مطمئن ہیں، یا اس پہ مزید آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ کمزوریاں رہی ہیں؟ پاکستان کی کاوشیں کشمیر کے حوالے سے قابل تحسین ہیں۔ پاکستان کی حکومت ہو، یہاں کے ادارے ہو، فورسز ہو، بلکہ جو 25 کروڑ عوام ہے بشمول آزاد کشمیر، یہ کشمیریوں کے ساتھ شانہ بشانہ، اور آج کی ڈیٹ میں جہاں مسئلہ کشمیر بین الاقوامی سطح پہ اجاگر ہوا، اس میں کوئی شک نہیں کہ کشمیریوں کی جو شہادتیں ہیں، یہ جو سیکریفائز ہیں، یہ جو قربانیاں ہیں، تو وہیں پاکستان نے بھی بھرپور کردار ادا کیا ہے، اور پاکستان کبھی بھی کشمیریوں کو مایوس نہیں کرے گا۔ پاکستان ہمارا محسن ہے، پاکستان ہمارا وکیل بھی ہے، اور اس کانفلکٹ کا بڑا جو ہے نا وہ کانفلکٹ کا فریق بھی ہے۔ تو لہٰذا ہم پاکستانی عوام سے، حکومت سے، اداروں سے، آپ سب سے جو ہے نا وہ پر امید ہیں کہ آپ ہمیں مایوس نہیں کریں گے، تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ تو لہٰذا اتار چڑھاؤ آ جاتے ہیں، یہ ہے کہ دنیا میں اکانومی سے جنگ لڑی جاتی ہے، پاکستان میں بڑے کرائسس ہیں، جہاں پر آپ انرجی کرائسس دیکھو گے، جہاں پر آپ ٹیررزم کو بھی دیکھو گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں اکانومی کرنچ ہے، لیکن الحمدللہ پاکستان نے دنیا میں اپنے آپ کو منوایا ہے، اور جہاں ہندوستان کا غرور تکبر ختم ہو گیا ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ کشمیر حل کی طرف جا رہا ہے، اور کشمیری عوام کو ان قربانیوں کا صلہ بھی مل رہا ہے۔ اچھا، چونکہ آپ کا تو کشمیر میں جو لوگ بستے ہیں ان کے ساتھ رابطہ، اور پل پل کی آپ کے پاس ہم دیکھتے ہیں رپورٹس بھی ہوتی ہیں، پہلگام حقیقت تھی یا ایک فسانوی کردار تھا؟ دیکھیں، ہندوستان نے ہمیشہ اپنے سیاسی فائدے کے لیے اپنے لوگوں کو بھی مروایا، کشمیریوں کا بھی قتل عام کیا۔ یہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا، اور جہاں ہندوستان سیاسی فائدے کے لیے یہ ڈرامہ کر رہا تھا، جس طرح سابقہ دور میں ہوا، آپ پلوامہ کا دیکھیں، آپ اڑی کا دیکھیں، یا وندھاما کا دیکھیں، یا چھٹی سنگھ پورہ کے غیر مسلموں کو، سکھوں کو مارا گیا جب بل کلنٹن یہاں آیا تھا۔ کل بھی ہندوستان نے ایک سازش رچائی تاکہ میں کشمیر کو بدنام کروں، پاکستان کو بدنام کروں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا معجزہ دکھایا، سارا کچھ جو ہے نا وہ الٹ ہو گیا، اور ہندوستان دنیا میں رسوا ہو گیا۔ اب ہندوستان کسی بھی جگہ اس کی بات سنی نہیں جاتی ہے، اور اب اس کو سبکی ہو رہی ہے، اب وہ آئسولیٹ ہو رہا ہے۔ اب جہاں وہ پروپیگنڈا کر رہا تھا، اس کا میڈیا، اس کی لیڈرشپ، وہ سارا زمین بوس ہو گیا، اور اس کا تکبر، غرور سب ختم ہو گیا، چونکہ یہ جو شہادتیں، یہ جو قربانیاں ہیں، یہ جیلوں کے اندر آسیہ اندرابی، مسرت عالم بٹ جو سال سے جیلوں میں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی آہ سن لی۔ تو ان چیزوں سے کشمیر کی اہمیت کو، یا اس کی جو حقیقت ہے، اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو لہٰذا ہندوستان کو پازیٹو سوچ رکھ کے مسئلہ کشمیر کی اہمیت کو تسلیم کرنا ہوگا، حقیقت کو تسلیم کرنا ہوگا، تب جا کے ہندوستان بچ سکتا ہے، نہیں تو تباہی و بربادی ہندوستان کا مقدر ہے۔ اچھا، پہلگام واقعے کے بعد جو بغیر تفتیش ان نے وہاں کے لوگوں کو نشانہ بنایا، اس میں چونکہ ہم پڑھتے رہے ہیں مزاحمت کار جو کشمیر کے حوالے سے، کشمیر کاز کے حوالے سے وہاں پہ جد و جہد کر رہے ہیں، انہی کو انہوں نے دہشت گرد بنا کر نشانہ بناتے رہے، تو ان کی کتنی ایک تعداد ہے جو بے قصور اس آپریشن کے اندر شہادت کا رتبہ پہ فائز ہوئے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات یہ کہ چونکہ ایک ڈرامہ تھا جہاں پر ایک بڑا ملٹری، اس کے بعد کا جو آپریشن تھا وہ بھی ڈرامہ تھا، یا سارا کوئی ڈرامہ؟ ہندوستان دیکھیں، اب جب اسے شکست نظر آ رہی ہے، وہ تو اس طرح کے ڈرامے کرے گا تاکہ اپنے آپ کو سچا ثابت کرے، چونکہ سارا جھوٹ پہ مبنی تھا۔ تو وہیں اتنی ہائی سیکیورٹی زون میں جہاں سے یاترا بھی جاتی ہے، اس علاقے میں کوئی عسکریت پسند کس طرح داخل ہو سکتا ہے؟ اور پاکستان کے بارڈر سے 200-300 کلومیٹر وہ دور ہے، تو وہ آئے کہاں سے، وہ پھر گئے کہاں؟ کوئی ایویڈنس کیوں نہیں ہے؟ اب ہندوستان کے جو حکومتی عہدیدار ہے، یا جو سابقہ انٹیلیجنس عہدیدار ہے دولت، وہ کہہ رہا ہے کہ اس کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے، سارا جھوٹ تھا ساری چیز۔ اب اس کے بعد جب ہندوستان ایکسپوز ہو گیا، اس نے لوگوں کو گرفتار کرنا شروع کیا، اس نے ہمارے گھروں کو مسمار کیا، ہماری پراپرٹیوں کو ضبط کیا، اور اس دوران 3000 لوگ گرفتار ہوئے ہیں۔
شہادتیں کتنی؟ شہادتیں بھی اس میں میرے خیال میں اس وقت کوئی ایک نصف درجن سے لوگ شہید بھی ہو گئے ہیں. اور وہ لاشیں کہاں ہیں, وہ لوگ کہاں ہیں, وہ کون لوگ تھے جن کو مارا گیا, وہ تو ابھی تک سامنے نہیں آئے. تو لہٰذا یہ سارا ڈرامہ تھا. اس پہ ظاہر ہے حریت کی عادت وہاں پہ موجود ہے, آپ کے رابطے بھی ہیں. کیا آپ نے بھی تحقیق نہیں کی ہے کہ آخر وہ نوجوان کون تھے؟ ان کو بہت سے ہم نے دیکھا, ہم چونکہ جب سرچ کرتے ہیں تو بے قصور جن کا لینا دینا ہی نہیں تھا, صرف ان کا صرف یہ ایک ہی قصور تھا کہ وہ کشمیر کاز کے لیے پاکستان کی محبت میں نعرہ لگاتے تھے, اور ہم نے سنا ان کو نشانہ بنایا گیا. دیکھیں, ہمیں سزا یہ دی جا رہی ہے کہ ہم جب کہتے ہیں نا کہ ہم پاکستانی ہیں, پاکستان ہمارا ہے. آسیہ اندرابی کی یہی غلطی ہے, مطلب غلطی کیا, اس کو یہ سزا دی جا رہی ہے یہ کہ وہ کہتے ہیں پاکستان سے رشتہ کیا, لا الہ الا اللہ. مسرت عالم بٹ صاحب جیوے پاکستان کر رہا ہے, اور وہ کوئی دہشت گرد نہیں ہے, وہ پاکستان سے محبت رکھنے والے لوگ ہیں. تو وہیں جموں کشمیر کے اندر جو بھی آج تک کوئی بھی انسیڈنٹ ہوا, اس کی کوئی آزادانہ تحقیقات نہیں ہوئی. اگرچہ کشمیری سب کچھ جانتے ہیں, لیکن دنیا کے کسی بھی ادارے کو کشمیر میں ایکسس نہیں ہے. کوئی انسانی حقوق کی تنظیم کو انڈیا اجازت نہیں دے رہا ہے. کوئی فیکٹ فائنڈنگ مشن وہاں آئے, اس کی تحقیق کرے, کوئی تھرڈ پارٹی آئے, وہ دیکھے جو وہاں ہو رہا ہے. ہندوستان نے تو وہاں ناکہ بندیاں کی ہے, اس نے تو ایمنسٹی انٹرنیشنل کے دفاتر پہ تالے لگائے ہیں. وہ انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں, ان کے جو سربراہ ہیں, ان کو گرفتار کیا گیا. وہ ہندوستان کی جیلوں میں گمنام قبروں کے حوالے سے ہو, ماس ریپس کے حوالے سے ہو, یا جو یہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہو رہی ہے, اس پہ جب ہمارے انسانی حقوق کی تنظیموں کے کارکنوں نے بات کی, انہیں یو اے پی اے لگا کے ہندوستان نے پابند سلاسل کر دیا. وہ تو کسی کو اجازت دے ہی نہیں رہا وہاں. کوئی انٹرنیشنل میڈیا وہاں آئے, وہ دیکھے حقیقت کو وہاں پہ. لیکن آج کل کے دور میں چھپ نہیں سکتا یہ. اب جہاں ہندوستان نے ایک پروپیگنڈا کیا تھا, دنیا کو ایک غلط تصویر پیش کی تھی, لیکن بین الاقوامی میڈیا, چاہے وہ الجزیرہ ہو, چاہے وہ TRT ہو, CNN ہو, یا باقی جو گارڈین ہے یا نیو یارک ٹائمز ہے, ان کی سٹوریز آپ پڑھیں, سامنے آئے گا ہندوستان کا جھوٹ. کیونکہ ہندوستان کا میڈیا, اس کا گودی میڈیا, جھوٹ پہ مبنی کہانیاں پروپیگنڈا کر رہا ہے, جھوٹی خبریں پھیلا رہا ہے, جعلی خبروں پہ یقین رکھنے والی قوم ہے یہ. تو لہٰذا انہوں نے ہمیشہ استحصال کیا ہے, انسانیت کا بھی, جمہوریت کا بھی. ہر کچھ شرمسار ہوتے ہیں جب آپ مقبوضہ کشمیر میں داخل ہوتے ہیں کہ کیا کیا یہ گل کھلاتے ہیں یہ بھارتی فورسز. اچھا لون صاحب, جس طرح ہماری کمزور پالیسیاں بھی رہی ہیں, لیکن بنیان مرصوص جس طرح ہماری فورس نے جان ہتھیلی پہ رکھ کر اور انڈیا کو منہ توڑ جواب دیا, اس کے بعد ہمارے جو وہاں کے کشمیری ہیں, ان کے کیا تاثرات ہیں, ان کے حوصلے کتنے بلند ہوئے, کیا جو مایوسی چھائی ہوئی تھی وہ اس چیز میں تبدیل ہو گئی ہے کہ منزل اب ہمارے قریب ہے؟ دیکھیں, بنیان مرصوص کے بعد کشمیریوں کے حوصلے بہت ہی زیادہ بلند ہوئے. ہندوستان بڑے عرصے سے ایک پروپیگنڈا کر رہا تھا, ایک فالس انفارمیشن کے ساتھ وہ لوگوں کو مسلیڈ کر رہا تھا. پاکستانیوں کے پاس تو کچھ کھانا بھی نہیں ہے, وہ تو بھیک مانگ رہے ہیں. جب جے شنکر یا مودی سے بات کرتا تھا نا انٹرنیشنل میڈیا, وہ کہتے تھے یو ٹاک اباؤٹ بیگرز, اس طرح کی بات وہ کر رہا تھا. اب ہندوستان کے لوگوں کے ذہن میں یہی تھا, پاکستان میں تو کچھ بھی نہیں ہے, وہ تو بھوکے مر رہے ہیں. تو لیکن الحمدللہ جب بنیان مرصوص ہوا, اس کے بعد ان کی آنکھیں کھل گئی ہیں, اور ان کا سارا جو ٹیکنالوجی تھی, IT ٹیکنالوجی تھی, ڈیفینس سسٹم تھا, وہ سارا جیم ہو گیا, اور ہندوستان کا غرور تکبر خاک میں مل گیا. اب اس کی آنے والی نسلیں بھی 100 دفعہ سوچیں گے کہ کوئی ہم مس ایڈونچر کریں, کوئی فالس فلیگ آپریشن کریں, وہ کوئی پاکستان کے خلاف کوئی سازش کریں. تو لہٰذا یہ ایک ایسی قوم ہے جو بزدل قوم ہے, جو سازشوں پہ یقین رکھتی ہے, جو پروپیگنڈے پہ یقین رکھتی ہے. اس کی بنیادیں جھوٹ پہ مبنی ہے. یہ جھوٹی ریاست ہے, اس کی ہمسائیگی میں ہم بدقسمت سے ہیں, اور آپ باقی اس کے ہمسایہ دیکھیں, اس کے شر سے کوئی محفوظ نہیں ہے, یہ کسی کے ساتھ سینسیئر نہیں ہے. تو لہٰذا یہ ناسور ہے اور یہ جھوٹی ریاست ہے, اس کی بنیادیں اب ختم ہو گئی ہے. اب مودی کا جھوٹ نہیں چلے گا, اب جو حقیقت ہے اس کو ماننا ہوگا. اب انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں اب سامنے آئیں گی, اور سود سمیت اب اس سے حساب لیا جائے گا. اچھا, بنیان مرصوص آپریشن کے وقت ہم نے دیکھا کہ کشمیریوں کے اندر بھی بہت اچھے اچھے پیغامات آئے, ویڈیوز آئی, اور دنیا میں جس بھی جگہ مطلب مسلمان بستے ہیں, ہر بندہ اس پہ خوش ہوا. لیکن ایک طبقہ ایسا بھی تھا
جو پروپیگنڈے میں اس ٹائم بھی ملوث تھا اور ہمارے ملک میں رہتے ہوئے، تو کیا وہ دشمن کے جو پروپیگنڈا ہے کیا وہ اس کا حصہ نہیں تھا؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ جس طرح سے میں نے شروع بات کی کہ ہم یہ تکمیل پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں، اپنی آزادی سے زیادہ پاکستان کی سالمیت کی جنگ لڑ رہی ہے، چونکہ ہم پاکستان کا حصہ ہے جغرافیائی طور پہ بھی، اسلامی نقطہ نظر سے بھی آپ دیکھیں، کلچر، ہماری ثقافت پاکستان کے ساتھ ملتی ہے۔ تو وہیں کشمیر کے اندر جب گودی میڈیا نے کشمیریوں کو پاکستان کے خلاف اکسانے کی کوشش کی، آپ ان کے جذبے کو دیکھیں، کیا کسی ایک آدھ کشمیری نے پاکستان پہ بلیم کیا؟ نہیں کیا، چونکہ وہ اچھی طرح سمجھتے ہیں یہ کہ ہندوستان کی یہ سازش ہے، اور ان کا جذبہ دیکھیں، ان کی پاکستان کے ساتھ کمٹمنٹ دیکھیں، ان کا پاکستان کے ساتھ لازوال رشتہ دید نہیں تھا کہ وہ پاکستان کے خلاف بات کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ وہیں ایک طبقہ ہے، یہ میر قاسم میر جعفر کی صورت میں بھی تھا۔ اب یہ جو پروپیگنڈا ساز ہے، یہ جو ہندوستان کی ایجنسیوں کا اہلکار ہے، یہ ناکام و نامراد لوٹیں گے، انہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ آخر جو ہے نا وہ حق غالب آتا ہے، اور باطل جو ہے نا وہ مٹ جاتا ہے، دب جاتا ہے۔ ناظرین، جیسے کہ میں نے آغاز کیا تھا کہ کشمیری قوم نے وفا کے پیالے میں ہمیشہ اپنا لہو پیش کیا، اور آپ نے وہ حقیقت سنی، حقیقت ایک کشمیری رہنما کی زبانی سنی جو پڑھتے نہیں، دیکھتے ہیں، حالات کو محسوس کرتے ہیں۔ باقی کشمیری ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، کشمیریوں نے ہمیشہ پاکستان کی تکمیل کے لیے اپنا لہو پیش کیا ہے۔ جس طرح کشمیر نے ہم سے وفا نبھائی ہے، انشاءاللہ ایک قدم آگے بڑھ کر ہم کشمیر کاز کو دنیا کے سامنے لے جائیں گے۔ اس کے ساتھ مجھے دیں اجازت۔ نیکسٹ آپ کیا سمجھتے ہیں کشمیری کون سا رہنما جس کا ہم انٹرویو لیں، اور کیا سوال ہونے چاہیے کامنٹ سیشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ تھینک یو۔ سماعت چینل، آواز وہ جو آپ سننا چاہتے ہیں۔